قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ کیا بات، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہو۔ کیا بات، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا، اور حضور لال دھاری دار چادر اوڑے جلوہ فراز تھے۔ میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں، فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام زرقانی نے حضور کے جمال پر ایک کتنا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ آج کی اس شب نور میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے حضور علیہ السلام کے حسن کی جانب اور حضور کی محبت کی جانب اپنا اور آپ کا سفر جو ہے اس کو تیز تر کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ حضور نبی رحمت ایک دن سیر کرتے ہوئے باہر کسی جگہ تشریف لے گئے مدینے سے کچھ فاصلے پر، تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے اونٹ دیکھے تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ جن لوگوں کو اس بات سے آگہی ہے کہ عرب سرخ رنگ کے اونٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، تو وہ اس بات کو زیادہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پتہ نہیں فروخت کرنا تھا یا نہیں، حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں۔ کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو سیر کرتے ہوئے یہاں پہنچا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، میں کوئی باقاعدہ خریداری کے ذہن سے نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا، یہ اونٹ مجھے دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور مدینۃ المنورہ کی جانب چل پڑے۔ جب تک تو حضور نظر آتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا اور تم سے اونٹ لے گیا اور وہ بھی ادھار، تم میں سے کسی نے اس کا پتہ ہی نہ پوچھا؟ جب کسی کو نقد سودا دیں تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، جب کسی کو ادھار دیتے ہیں یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا پھر کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں۔ کہا ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا، تم نے اس کا پتہ بھی نہ پوچھا، درمیان میں ضامن بھی کوئی نہیں اور تم اسے جانتے بھی نہیں ہو، اس نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی، یار کسی کو ہوش ہی نہ رہا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو۔ دوسرا بولا کہ یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، اذا ضحک یتلالأ فی الجدر۔ تیسرا بولا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھول جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ویلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو امام زرقانی لکھتے ہیں کہ یہ وفد طارق تھا، تو اس وفد کے سردار کی بیوی نے جو اب تک خاموش بیٹھی تھی خیمے کا پردہ سرکایا اور لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لثمن جمالکم لا یغدر بکم،
خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر تمہاری قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا، میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اللہ تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے اور پوچھا قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ کہا ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ رہیں آپ کی کھجوریں ضیافت کے لیے، اور اس سے قیمت پوری کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ قیمت تو بعد میں لے گئے، ہم تو خود بک گئے، پہلے بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہی نخلستان مدینہ، یہی ڈیرہ ہے اس محبوب کا۔ امام لکھتے ہیں سارا قافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں آ گیا، تیری تک کے اداموں میں مرید ہو گئے۔